آج کے مسلمان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ذہن اسلامی چہرہ غیر اسلامی۔ موصوف کچھ عرصے کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے۔ جب واپسی ہوئی تو بغل میں ایک میم تھی۔ موصوف کا تعلق روایتی گھرانے سے تھا، اس لیے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ جناب میم لے کر آئے ہیں۔ رشتہ داروں نے گوری کے دیدار کے لیے دور دراز سے ان کے گھر تک کا سفر کیا۔ عورتیں سروں پر دوپٹہ لیتی ہوئی چوری چوری میم صاحبہ کو دیکھتی اور ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی کہ کہیں گوری میلی نہ ہو جائے۔ دلہے کی بہنیں فخریہ لہجے میں سہیلیوں کو بتاتی پھرتی کہ بھیا انگلینڈ سے میم لائے ہیں۔ بچے تو اس کمرے سے نکلتے ہی نہ تھے جہاں پر میم تھی۔ اماں کو انگلش وغیرہ تو نہ آتی تھی، لیکن پھر بھی روایتاً چادر اور سوٹ گوری کو دیا۔ بلائی لیتی رہ گئی کہ پتہ نہیں میم کو کیسا لگے۔ ہاں، بیٹے کو جی بھر کر دعائیں دیتی رہی۔ صرف ابا جی تھے جنہوں نے بیٹا جی سے دریافت کیا، مسلمان بھی کیا ہے؟ بیٹا جی نے جواب دیا، جی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس پر ابا جی مطمئن ہو گئے۔ مشترکہ خاندان نظام تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک نیا کام شروع ہوا۔ میاں کے آفس جانے سے پہلے میم دروازے کے اوپر خاوند کی باہوں میں جھول جاتی۔ گھر میں کچھ چمگوئیاں ہوئی۔ بیٹے نے بتایا کہ سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گرمیاں شروع ہوئی، گوری نے پینٹ اتار کر نیکر پہننا شروع کر دی۔ ابا جی نے تو کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ بھائی رات کو دیر سے گھر آنے لگے۔ اماں شرمندہ ہو کر ہر وقت سر جھکائے رہنے لگی۔ بیٹے سے شکوہ ہوا، اس نے پھر بتایا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک شادی پر گوری نے کیمبرے ڈانس کا ایسا شاندار نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے دل تھام کر رہ گئے۔ استفسار پر پھر بتایا گیا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ گوری عید وغیرہ تو کرتی، لیکن ہر سال کرسمس بھی بڑے تذوق و احتشام سے مناتی۔ بیٹا جی ہر دفعہ پوچھنے پر جواب دیتے، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، برداشت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بچہ ہوا تو گوری نے ختنے کروانے سے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ یہ ظلم ہے۔ بیٹا جی کھسیانی سی ہنسی کے ساتھ بولے، سمجھ جائے گی، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ڈانس، میوزک، فلمیں، پارٹیز، کرسمس، بے حیائی گھر کے کلچر کا حصہ بنے۔ بھائی آہستہ آہستہ بابی سے فری ہوتے چلے گئے اور وہ ان کی گوری سہیلیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ بہنیں بھابی کے کمرے میں جاتی اور جینز کی پینٹیں پہن کر شیشے کے آگے چیک کرتی۔ کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ گوری کبھی کبھار نماز جمعہ پڑھ لیتی تھی، اس لیے ابا جی بھی کہنے لگے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک کام گوری کا اچھا تھا، جب بھی کہیں باہر بازار وغیرہ نکلتی تو جینز شرٹ میں ملبوس ہونے کے باوجود سر پر ایک دوپٹہ سا ڈال لیتی۔ دیکھنے والے دیکھ کر ہی اندازہ کر لیتے کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریت بھی مغرب کی ایک ایسی ہی گوری ہے جس کو ہمارے کچھ دینی مزاج والے بھائی بیاہ لائے۔ انہوں نے اس کو ادھر کے معاشروں کے قابل قبول ہونے کے لیے اسے کلمہ پڑھایا۔ قوم کے لیے اس کے رعب میں آنے کے لیے اس کا پردیسی ہونا ہی کافی تھا۔ اتنی گوری، اتنی چٹی، کلمہ پڑھی ہوئی جمہوریت۔ انہوں نے ہاتھ لگانے کی بھی جرت نہ کی، دور دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو گئے کہ لو ایک کلمہ پڑھی گوری اپنے ہاں بھی آئی ہے۔ اس نے رواج توڑے، دستور توڑے، آزادی کے نام پر ہر ایک چیز کو اندر لے آئی، لیکن قوم خوش ہی رہی کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ معاشرت کے نام پر یہ ہر اس میدان میں اسی طرح ناچنے لگی جو کہ غیر قوموں کا دستور تھا۔ لوگ پھر بھی مطمئن رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے ہر شرک و کفر کو ایک جواز دیا، ہر ظالم کو اقتدار تک پہنچانے کا راستہ دیا، دین کے ہر اباجی کو سمجھوتا کرنا سکھایا، کلمے کا سہارا لے کر ہر چیز کو عام کیا، اور ہم محلے داروں کی طرح اس بات پر خوش رہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ شرمندگی محسوس کی بھی تو اماں جی کی طرح سر جھکا کر یہی کہا کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔
ہمارے بیراروی کلمے کے بیس میں بہت کچھ برباد کر دے گی۔ زیادہ تباہی سے بچنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ اپنی زندگی میں اسلام لانے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہم نے بھی بس کلمہ پڑھا ہوا ہی ہے۔